موٹیویشن سمجھیں تو میں بھی ایک آپ کو چھوٹا سا لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں 5 منٹ کا نا. آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی 1-2 بار کی ناکامیوں سے کیسے اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میں زندگی میں اب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ بہت ڈس اپوائنٹ رہنے لگا اور محنت کرنا تقریباً چھوڑ گیا تھا. ایک دن نا اس کے والد صاحب نے اس کو بلایا اور ان کو کچن میں لے گئے. کچن میں لے جا کر انہوں نے 3 برتن چولہے پہ رکھے اور تینوں کے اندر انہوں نے پانی ڈالا. جس میں ہم کافی بناتے ہیں نا 3 برتن، وہ 3 برتن انہوں نے لائن میں انہوں نے رکھے اور ایک میں انہوں نے آلو ڈالے، ایک میں انہوں نے ایگز ڈالے انڈے، اور ایک میں انہوں نے کافی ڈالی اور ان کو پکایا. تو جب وہ تیار ہو گئے تو انہوں نے پھر وہ نکال کے اپنے بیٹے کو دکھایا کہ دیکھو یہ آلو تھے، پہلے سخت تھے، جب یہ گرم پانی میں گئے ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ اپنی ہارڈنیس کھو دیا، نرم پڑ گئے. اور یہ ایگز تھے، نرم تھے، لیکن جب یہ پانی میں گئے اور پانی نے ان کو ہارڈ کر دیا، یعنی کہ مشکل وقت میں ہارڈنیس، یعنی کہ مشکل وقت کا سامنا کرنا کسی حد تک ان کو آ گیا. اور یہ تیسری دیکھو کافی، اس کو سونگا، اس نے سونگا تو بہت خوبصورت اسمیل اس کے اندر اس کو آئی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھو کافی نے جب ہم نے اس میں ڈالی وہ گرم پانی کے پروسیس سے گزر کر اس کے اندر ایک ٹیسٹ بھی آ گیا اور ایک خوشبو بھی آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کیسے جھیلتے ہیں. کیا ہم اس کی پٹاٹو آلو کی طرح ہم اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں اور ہمت ہار دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ اب یہاں ختم ہو گئے جی، لائٹیں بند کر دیں اور سیڈ سانگ لگا کے لیٹ جائیں اور جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے رہیں. یا ہم ایگز کی طرح ہارڈ ہو جائیں، یا پھر ہم کافی کی طرح ایک اچھے ٹیسٹ اور اچھی اسمیل کی طرح ایک اچھی فریگرنس لے کر اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا شروع کریں. تو یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر آگے بڑھتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر شاید، اب میری تو بڑی دعا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے والدین کو یا کسی عزیز و قارب کو یا کسی دوست کو وہ ستاتا ہو اور دل آزاری کرتا ہو. اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ اگر ایک دروازے پر نا آپ بہت سارے کیلیں لگا دیں نا اور پھر آپ ان کو ایک ایک کر کے نکال لیں تو وہ کافی دن لگ جائیں گے، آپ وہ کیلیں جو ہے آہستہ آہستہ کر کے ساری نکال پائیں گے. اب وہ کیلیں تو نکل جائیں گی، اگر بعد میں جب غور سے دیکھیں گے تو وہاں پر کیلیں نہیں ہوں گی، لیکن کیلوں سے نکلنے کے بعد وہ سراغ، وہ بدنما داغ وہاں پر رہ جائیں گے. تو جب ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انمٹ نشان وہاں پر چھوڑ جاتی ہیں. تو اپنے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ دل آزاری سے بچیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیومینٹی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اس لیے حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہمیت دی. ایک دوسرے کو ہمیشہ رسپیکٹ دیں، ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھیں. اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کا ایک میرا خیال سے منتھ رہ گیا شاید، یہ پھر آپ کی سمسٹر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ جو لمحات ہیں یہ بہت زیادہ یاد آئیں. تو ہوپ فلی کہ آپ کا یہ آج کا جو موٹیویشن لیکچر تھا جہاں پر آپ نہیں جا پائے، میری ان باتوں سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جانا چاہیے. کیونکہ ایک لفظ یا ایک جملہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو گیم چینجر ثابت ہوتا ہے اگر ہم اس کو اپنے کانوں سے اتار کر اپنے دل میں سمو لیں، اور اگر ایک کان سے نکال کر سن کر دوسرے کان سے نکال دیں گے تو اس کا کبھی بھی ہم اثر نہیں ہونے کا. ٹھیک ہے جی، چلیں لیکچر سٹارٹ کریں.